साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर व बॉलिंग कोच आकिब जावेद से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके घर पहुंचे। सिर्फ 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, 22 टेस्ट और 163 वनडे मैच। अब तो लोग रिटायर ही नहीं होते, आपने क्यों इतनी जल्दी छोड़ दी? वही जस्टिस कयूम की वो एक जो कंट्रोवर्सी चलती आई फिर कोर्ट में चले गए वहाँ। अब जब आप मेरे लिए तो ये बड़ा अजीब एक सिलसिला था कि क्रिकेटर कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट में गए तो वहाँ भी वही टिपिकल कटहरे में खड़े हो गए, जो बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे जो सच लगा मैंने बोल दिया। वो किसी को पसंद नहीं आया? वो तो देखें, सच बड़ा मुश्किल होता है उसको कोई पसंद करे या सीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक सब उस वक्त से ही नाराज हैं आपसे, किसी से बनती तो नहीं आप? बनती वैसे मेरी लोगों से कम ही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर जिंदगी एक मिली गई है किसी को तो वो कॉम्प्रोमाइज में गुजार दो, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी चाहिए, चाहे जहां भी आप गुजारो। मुझे तो कभी कुछ बनने की ख्वाहिश नहीं थी। आज भी मुझे 1% भी कोई रिग्रेट तो होता नहीं। इंसान 28-29 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ के घर चला जाए, मैं रिटायर हूँ, तो उसको मुझे रिग्रेट कोई नहीं, क्योंकि मुझे इतना कुछ उस जिंदगी से भी मजा आता है ना। आपको आप टफ टाइम है उसमें भी जिंदा रह रहे हैं। कभी मुआशी तौर पर बड़ा सख्त दौर भी आया जब ये महसूस हुआ हो कि मुआशी हालात बहुत खराब है? बीच में आया, लेकिन इस तरह का नहीं आया कि बंदा मजबूरी हो जाए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ कोच रहे, बहुत सी वहाँ सहूलियात हैं जो इंटरनेशनल सतह की हैं, मगर हम बड़े क्रिकेटर पैदा नहीं कर सके, क्यों? 2004 में वो एक दुनिया की बेस्ट एकेडमी बन गई। ऑस्ट्रेलिया से जितने दुनिया के एक्सपर्ट हैं हमने बुलाए ताकि वो आए, आके हमें देखें कि हम क्या चीज सिस्टम्स हैं, कैसी चीजें हम रन करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स के हैं। तो वो आके हैरान हो गए कि ये तो तुम लोग बहुत आगे जा चुके हो। लेकिन हुआ क्या, 2006 में चेयरमैन चेंज हुआ, दूसरा चेयरमैन आया, उसने सारा कुछ बंद कर दिया। फिर वो 1 साल बंद रही, फिर वो एक चेयरमैन दूसरा शहरियार आया, उसने फिर उसको शुरू किया। तो हमें तो अभी तक इसी चीज का इस मुआशरे को पता नहीं है या इसका बिलीव नहीं है कि चीजें सीखने से सिखाने से बेहतर होती हैं। मैं तो हमेशा अपने आप को रोज उठ के ये एहसास दिलाता हूँ कि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसका स्टार्ट देखें और मेरा स्टार्ट देखें, वो गांव की खेत और गलियां। शेखुपुरा के गांव की गलियां याद आती हैं? आती हैं, लेकिन मैं पीछे मुड़ के ना नहीं देखते, नहीं, मुझे मजा नहीं आता। और कुछ नया करना चाहिए, अब कुछ नई चीज करनी चाहिए। और वो जो कहते हैं कि कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो जो नॉस्टैल्जिया होता है, माजी को याद करना, कि मुझे बचपन चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई चीज मिस ही नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात में क्रिकेट के हेड कोच रहे, दुबई में 5 साल क़याम का जो तजर्बा है वो कैसा रहा? वहाँ गया तो अजीब माहौल। पहले दिन मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आपकी टीम है, जरा आके उसको देखें। तो वो मैं गया तो वो कोई 90% से ज्यादा तो मैं प्लेयर लगूं। इतने उनके पेट, इतनी उनकी उम्रें, ना हिला जाए ना भागा जाए। तो मैंने कहा, मेरे को हो ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देखो यहाँ हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है। हाँ, मैं कहा पॉसिबिलिटीज बताओ। उसने कहा कि ये हमारे पास ना हर 2-3 साल बाद ना एक अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए टीम को क्वालिफाई करा दो तो फिर आईसीसी फंड करती है, सपोर्ट करती है, ओडीआई स्टेटस मिल जाए तो फिर तो 5 साल आप इंटरनेशनल सर्किट में आ गए। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ओके डन। कैन यू बिलीव कि अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप खेला, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला, और ओडीआई स्टेटस उनका अभी भी 2 साल और उनके साथ बाकी है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप पाकिस्तान आ गए और लाहौर कलंदर के कोच बन गए।
یہ ایک فیصلہ کیوں کیا؟ فون کے اوپر ہی میری 3-4 باتیں. کانٹریکٹ نہیں سائن کیا؟ نہیں, میرا ان سے, میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا. تو تنخواہ نہیں پہلے طے کرتے آپ؟ وہ آپ کرتے ہیں کہ ان کو میں نے یہ کہا یار مجھے یہ اتنا مل رہا ہے, اس کے بعد آپ اب دیکھ لو میرا لائف سٹائل, مجھے دیکھ لو, میں آپ سے نہیں پوچھتا, مجھے نہیں پوچھے, لیٹ سٹارٹ, چلیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کرکٹ جو کہ ایک ماڈرن کھیل ہے اس میں کچھ نہ کچھ مذہبی رجحانات بھی پیدا ہو گئے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں کافی چینج آئی ہے رویوں میں. اس کا میں تو بہت ان چیزوں کو پرسنل رکھتا ہوں. کسی کا کچھ بھی بلیو ہو سکتا ہے, ڈس بلیو ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک کہ مجھے ابھی بھی آپ پوچھو تو ابھی میں نے 3-4 سال ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے ایز بالنگ کوچ, اسسٹنٹ کوچ. آج کی جو کرکٹ ہے یہ ایک جیل میں لگتا ہے آپ آ گئے ہو. آپ باہر کمرے سے نہیں جا سکتے, ہوٹل سے باہر نہیں جاتے. پہلے رات کو جو پارٹیاں ہوتی تھی کرکٹرز کی وہ نہیں اب ہوتی؟ وہ تو کہاں ہوتی ہیں اب تو یہ ایک, اور جو پرانے وقتوں میں لوگ نہیں دبئی جاتے تھے کہ ہمارا بچہ دبئی جا رہا ہے کمانے. سوائے اس کے پیور جو کرکٹ جو گراؤنڈ کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ, اور اس کے علاوہ آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. تو اب پرستار خواتین بھی نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ جو سٹائل ختم ہو گیا ہے, اب اس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے مت چاہیے. کینٹ میں لاہور قلندر کے دفتر پہنچے, اپنے آفس میں آئے. خوش قسمت ہے کہ داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی تھی, 16 سال کی عمر میں ٹیسٹ کیپ پہن لی. کیا اب بھی نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع موجود ہیں؟ میری خوش قسمتی اس طرح سے تھی کہ عمران خان جو تھے وہ تب پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے, اور وہ اس طرح کے کپتان تھے کہ جو روایتی کپتان نہیں تھے. وہ اپنی ٹیم کو اصل میں اون کرتے تھے, اور انہیں جہاں بھی کوئی ٹیلنٹ ملتا تھا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. رمیز راجہ نے تو کہا کہ یہ اسکائی لیب کی طرح آئے کہ اچانک کسی کو پتا بھی نہیں تھا اور ایئرپورٹ عاقب جاوید کو بلا لیا اور جا کے ٹیم میں کھلا دیا. کیا واقعی اس طرح آئے تھے آپ؟ یہ ایسے ہوا کیونکہ انڈر 19 ایک ٹیم جو پہلا ورلڈ کپ انڈر 19 کے ہوا, اس کے لیے میں شارٹ لسٹ ہوا تھا, تھوڑا سا 40-50 لوگ تھے اس میں. تو اس میں پاکستانی ٹیم کا بھی کیمپ لگا ہوا تھا قذافی اسٹیڈیم میں, اور ایک سائڈ پہ ہمارا انڈر 19 کی وہ سلیکشن پروسیس ابھی جا رہا تھا. تو میں بالنگ کر رہا تھا تو مجھے عمران خان نے دیکھا. آپ نے مینج کیا دیکھنا یا خود ہی اتفاق ہو گیا؟ رینڈملی بالنگ کرتے کرتے دیکھا. ابھی تو انہوں نے کہا کہ یار اگر تو تمہیں انہوں نے سلیکٹ نہ کیا تو تم ہمارے ساتھ نا آگے ٹریننگ کرنی شروع کر دینا, اور اگر تم سلیکٹ ہو گئے تو ویری گڈ. اور اس کے بعد میں انڈر 19 کے ساتھ آسٹریلیا چلا گیا. وہ بھی بڑی مزیدار سٹوری ہے, شیخو پورا کہاں اور کہاں آپ آسٹریلیا چلے گئے, اور وہ ایکسپیرینس بھی مزیدار اس طرح سے بنتا ہے کہ 2 پلیئرز کو گوروں کے گھروں میں ڈیوائیڈ کر دیا. آپ کو ہوٹل میں نہیں رکھا؟ مجھے بھی ایک میرا ساتھی تھا, ہم دونوں کو وہ گورے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. اب نہ انگریزی آئے نہ کلچر کی سمجھ آئے, ان کے گھر چلے گئے تو جو وہ کھانے کو دیں وہ کھا لیں, مانگے بھی کچھ نہ. کوئی حیران کن بات بھی تھی وہاں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے ایک دفعہ بات کرنی, ہماری تو وہ شرم میں ہے نا, کسی کے گھر جانا ہے تو مر جانا ہے پیاس سے, بوتل نہیں مانگنی. اور جب میں واپس بھی آیا انڈر 19, وہ جو ہمارا کوئی 1.5 مہینے کا ٹور تھا, تو آتے مجھے لگا میں کوئی انسان وہ نہیں ہوں. عاقب جاوید ایک مختلف آدمی بن گیا. کیونکہ ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ تو 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈرپوک ہوتے ہیں, بائی نیچر ہی ہوتے ہیں نا, کہ میں نے
یہ چیز کر لی تو ہوگا کیا. تو میں نے تو اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے زندگی میں جو میں نے کرنا چاہا. ڈرے نہیں کبھی؟ بالکل نہیں ڈرا. تھوڑے بہت خوف زدہ تو ہوتا نہیں. ہے جب ناکامی ہوتی ہے کسی تجربے سے تو مایوس نہیں ہو جاتے؟ جو کرکٹر ہے وہ تو ناکامی کا منہ دیکھ کے گراؤنڈ میں جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ زندگی کے کیا کیا ایکسپیرینس ہے. 92 ورلڈ کپ کہ وہ ہار بھی یاد ہے, اور 96 ورلڈ کپ انڈیا سے ہار کے آئے, تو پریکٹیکلی لوگوں نے سر میں گندے انڈے اور گندے ٹماٹر مارے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے بات چلی تو مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے جب میچ فکسنگ کے اگینسٹ جب میں کھڑا ہو کے جا کے خلاف اپنے بیسٹ فرینڈز کے اگینسٹ جا کے ایویڈنس دینے کی کوشش کی, ان کو الزام لگانے کی کوشش. آپ نے تو وقار یونس پہ الزام لگا دیا کہ اس نے گاڑی رشوت میں لی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے, اب اس کو آگے جس نے لے جانا ہے لے جائے. تو آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے لیتے ہیں؟ نہیں, آپ اس طرح نہیں سوچتے زندگی کو. آپ یہ سوچتے ہو کیا یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. وہ کام فرض کریں غلط نکل آیا یا اس میں ناکامی ہو گئی, پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ سوچتا ہوں کہ ہاں میں ہارا ہوں, ناکام ہوا ہوں, اور اب مجھے کیا کرنا ہے. ہار کے, کیونکہ وہ جب تک آپ وہ ذلالت فیل نہ کرو اپنے اندر, ہار کو مانو نہ, تو آپ اسے نکل نہیں سکتے. اسٹاف میٹنگ کانفرنس روم میں کرتے ہیں. لاہور قلندر دنیا کی واحد فرینچائز ہے جس کا لانگ ٹرم میں کرکٹ آسٹریلیا نیو ساؤتھ ویلز جو ان کی اسٹیٹ ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. ان کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ اس میں یہ ہے کہ ہم پلیئرز ایکسچینج پروگرام, کوچز ایکسچینج پروگرام, فینز ایکسچینج پروگرام, جیسے ہم نے اپنے پوری ایکٹیویشنز کے بعد جو بیسٹ پلیئرز تھے ان کو وہاں بھیجا تاکہ وہ ان کے ساتھ میچز کھیلیں. لاہور قلندرز نے لوگوں کو مایوس بھی بڑا کیا ہے. بڑی توقعات تھیں, لاہور کے لوگوں میں بڑی خوشی تھی, جذبہ تھا, لیکن دونوں دفعہ کامیابی نہیں ہو سکی. جو پہلی پی ایس ایل اور دوسری پی ایس ایل میں اگر آپ لاہور کی ٹیم کو دیکھیں تو اس میں جو پلینگ 11 میں 7 چینجز تھی. کرتے کیا ہے کہ آپ ایک سلاٹ کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بیسٹ کیپٹن ہونا چاہیے. تو برینڈن میکیلم جو ایک انسان ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے T20 میں جو اویلیبل لوگ تھے, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جس طرح سے اس نے نیوزی لینڈ کرکٹ کو چینج کیا, اس کے مائنڈ سیٹ کو, اس سے اچھی آپشن ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو پھٹیچر قسم کے سارے پلیئر تھے. یہ پھٹیچر وہ خان صاحب والے نہیں, یہ برینڈن جو ہے نا دنیا کا بیسٹ پلیئر ہے, بیسٹ کیپٹن ہے. کہاں لاہور قلندر میں پرابلم تھا؟ لاہور قلندر نے دلوں کو جوڑا. ایسے تو نہیں کہتے نا کروڑوں دلوں کے سکندر, لاہور قلندر. تو ہم نے دلوں کو جوڑا اور جو بیسٹ آف دا بیسٹ پاسبل پرسنالٹیز تھیں پاکستانی کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں, ان کو ہم لے کے آئے. اب جیت لانا تو عاقب جاوید کی ذمہ داری ہے نا, ہمارا کام تو برانڈ بنانا ہے. فرینچائز نے پی ایس ایل سے بہت پیسے کمائے ہیں یا بہت نقصان ہو گیا؟ لوگوں کی نظروں سے دیکھوں تو بہت پیسے ہیں, اور اگر اپنی نظر سے دیکھوں تو اٹس این انویسٹمنٹ. تو کیا ابھی تک بالکل کچھ منافع نہیں ہوا؟ نہیں, منافع آپ اگر ایک چھوٹی سی بیکری بھی کھولتے ہیں نا تو 1 سال بعد آپ اس میں یہ نہیں پوچھتے کہ کتنا پروفٹ آیا. ایک لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. اور سنس یہ لیگ پاکستان میں بھی ہو نہیں رہی تو ہم نے جانتے بوجھتے انویسٹمنٹ کی, لیکن جس دن یہ لیگ پاکستان میں آ گئی اس سے بڑا پروڈکٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے. اب تک کتنے پیسے خرچ کر چکے ہیں, کتنی سرمایہ کاری کر چکے ہیں؟ اگر آپ فیس سٹرکچر سے دیکھ لیں, کیونکہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں $1 ملین آ گئے, کیونکہ آپ نے فرینچائز جو ہے وہ اس اماؤنٹ کی اٹھائی ہوئی ہے. تو $1 ملین کی نہیں سر, ہماری فرینچائز اباؤٹ $3 ملین کی, $3 ملین پر ایئر. So it's a commitment of about $30 million. ابھی صرف پیسے خرچ رہے ہیں. انویسٹ کریں, خرچ کرنا is something different. انویسٹ کرنا is something different. But لاہور قلندر کی جو فلسفی ہے, دوسرے شاید اس سے ایگری نہ کریں,
ہم نے جتنی بھی ہم نے فیس دی ہے اس سے دوگنا ہم نے خرچہ کیا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کتنے ملک کرکٹ کھیلتے ہیں, 8-10 ملک ایسوسیٹ ملا لیں, 15-16-20 ہو جائیں گے. ان میں صرف ایک IPL تھی جس نے پوری دنیا کو چھائی ہوئی تھی, اور اب اس کو سیریس تھریٹ PSL سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی گیم سے محبت. اور اس کے علاوہ انڈیا میں آپ دیکھیں فلم انڈسٹری ہے, انڈیا میں میوزک ہے, انڈیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں تو صرف کرکٹ ہے, کچھ بچا ہی نہیں. یہ تو آپ کرکٹ میں میوزک لے آئے نا. وہی کر رہے ہیں نا, دمادم مست کیا ہے, ہم نے کیوں رکھی ہے ٹائم پہ. 30 سالہ ہسٹری آپ اٹھا لیں انڈو پاک کی, تو جس چیز نے میوزک کو کنورٹ کیا وہ دمادم مست ہے. نصرت فتح علی خان صاحب. بھارت کے خلاف ہیٹرک کی, بہت نام کمایا, 7 for 37 کا شاندار ریکارڈ بنایا. یہ بھارت سے کوئی آپ کا خاص معاشقہ ہے کہ جب بھی بھارت گئے بہت اچھی پرفارمنس تھی؟ جب انڈیا سے آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو ایک موٹیویشن ہی موٹیویشن ہے, اس میں دل بھی چاہتا ہے ایک ایک بال, ایک ایک 6 بار مین آف دی میچ بنے. ہاں, ایک ایک لمحہ, وہ مزہ مجھے بہت آتا ہے. اور مجھے مزہ تب آتا ہے جب گیم پکی ہوئی ہو. روی شاستری کو آؤٹ کیا, سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا, اظہر الدین کو آؤٹ کیا. سب سے زیادہ کون سی وکٹ گرانا اچھا لگا؟ جب تک تو آپ پہلی وکٹ تھی وہ تو روٹین تھی نا, آپ کرتے رہتے ہو آؤٹ. جب دوسرا آؤٹ ہو گیا تو پھر جو تیسرا ہے, جو ہیٹرک کے لیے آپ بھاگ رہے ہو, وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا سوچا, کیا پلان کیا. کچھ نہیں ہوتا. آپ ہیٹرک جان بوجھ کے نہیں کر سکتے, زور لگا کے بھی نہیں کر سکتے, زور لگا کے بھی نہیں کر سکتے, زبردستی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہوتی ایسے ہے کہ آپ یہ چیزیں آپ سے ہوتی تب ہیں جب آپ کا جو مائنڈ اور باڈی کنیکشن جب پیک پر ہوتا ہے نا, جب آپ 1 انچ بھی مس نہیں کر سکتے. جہاں میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا بال, مجھے اتنا بلیو تھا کہ ادھر ہی جائے گی. PSL کا تجربہ کیسا رہا؟ اس کے مستقبل میں کیا امکانات دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پاکستان اگر اس گیم کو لایا جائے یہاں کامیاب ہوگی؟ کس طرح سے آپ پراسپیکٹس دیکھتے ہیں؟ جو PSL ہے یہ ایک لائف لائن ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ 10 سال ہو گئے IPL کو چلتے ہوئے. جس دن یہ IPL 10 سال پہلے, مجھے یاد ہے کپل دیو, مدن لال, میں ایک ہی ان کا ایک TV چینل, اس کے اوپر بیٹھے کمنٹری کر رہے تھے, اور وہ اسی طرح سوچ رہے کہ یار یہ کیا فضول سی گیم لے کے آ رہے ہیں, T20 گیم کو خراب کر رہے ہیں, گیم تباہ ہو جائے گی. تو آج دیکھیں کہ اس 10 سال پرانا انڈیا اور اس PSL کے بعد کا انڈیا, ان کی جتنی سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری پروفیشنل ہو گئی. ہمارا کیا مستقبل ہوگا؟ ہمارا مستقبل دیکھیں, جس دن یہ لیگ پاکستان میں آ گئی اس دن یہ IPL سے بھی بڑی لیگ ہو جائے گی. وہ لوگ اب وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, اور جب ان کو یہ موقع ملے گا, جیسے اس نے ثابت کیا جب PSL کا فائنل ہوا ہے, کہ اگر آپ کا 2 لاکھ کا سٹیڈیم ہوتا تو 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ بھی اس کو دیکھنے آ جاتے. اور اس سے ہوا کیا کہ جو آپ کا ایک ٹپیکل سسٹم ہے نا PCB کا, وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں, وہاں سفارشیں یہ وہ ساری. تو یہ پرائیویٹ لوگ جب آیا نا, تو میں تو زندگی میں اتنا اچھا کام, میری ساری جو کرکٹ پلینگ ڈیز, مائی کوچنگ, کرکٹ کھیلنی بند کی تو کوچ بن گئے. کوچ بن گیا بغیر کوئی ٹریننگ کی ہے. میں نے پلیئر تو میں ایم ہی بن گیا, لیکن کوچ بننے کے لیے میں نے کچھ 6-7 سال اس کی ٹریننگ لی ہے. کوچ کو بہت پیسے بھی ملتے ہیں. جب میں نے کوچ بننے کا سوچا تھا تو اس میں پیسے ملتے تھے آپ کو, جو PCB سے مجھے پیسے ملتے تھے نا پہلے 2-3 سال, وہ ملتے تھے I think 85,000 پر ایئر. 85,000 پر ایئر. دنیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت پیسے ملتے ہیں فٹ بال کے کوچز. نہیں دیکھیں, تو میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, میں اپنے آپ کو کوچ بنا رہا تھا.
تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے تو وہ کما تو نہیں رہے ہوتے. تو آئی واز دا فرسٹ ون جس نے کہا کہ نہیں, کوچ بننا ہے, اور بننا ہے, اور بن کے پھر کچھ کرنا ہے. تو اب کتنے لیتے ہیں؟ تو آپ بہت لیتے ہیں, اب تو ہر جگہ سے آفرز آتی ہیں. 8 لاکھ 10 لاکھ مہینے کے عام مل جاتے ہیں. دیکھیں اس کو بہت زیادہ ملتے ہیں. ہمارے کوچز یہ ہیں, جو نیشنل ٹیم کا کوچ بنتا ہے اس کو جو مہینے کے ہیں وہ 30 لاکھ بھی ملتا ہے. جو فرینچائز کے کوچز ہیں ان کو بھی 10-15 لاکھ ملتا ہے. ڈر یہ ہے کہ سٹے بازی کہیں پی ایس ایل کو اور پاکستانی کرکٹ کو نقصان نہ پہنچا دے, جیسے اب ہوا. دیکھیے اس میں چیلنج تو یہ ہے, کیونکہ یہ جو سٹے باز ہیں یہ دیکھتے یہی رہتے ہیں کہ کہاں ویک لنک ہے, اس کو جا کے ایکسپلائٹ کریں. اگر آپ دیکھیں تو جب یہ کرکٹ کمرشلائزڈ ہوئی تو انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے ڈپرائیوڈ کنٹریز ہیں نا, جہاں پہ لوگوں کے پاکستان جیسا کلچر ہے, انڈیا ہے, ویسٹ انڈیز ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, کہ جہاں پہ انسان کو خریدنا آسان ہے, سسٹم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. تو وہاں سے شروع ہوا, پھر آہستہ آہستہ سے آئی سی سی انوالو ہوئی, تو وہ تھوڑے تھوڑے دور ہوتے گئے. جب یہ پرائیویٹ لیگز آئیں تو ان کو تو نوارے نیارے ہو گئے. جس طرح آئی پی ایل آئی تو ان کے لیے یہ تھا کہ یار اس میں تو پلیئر کو کنونس کرنا آسان بات ہے, کہ کون سا تم ملک بیچ رہے ہو, ایک فرینچائز ہے تم, وہ کیا فرق پڑتا ہے اس میں, کون سا تمہیں کوئی دھرتی ماں کو تم بیچ رہے ہو. تو ان کے ایلیمنٹ یہ سامنے آیا. لیکن ہوا یہ کہ آئی پی ایل یا جو فرینچائز کے بعد جو پلیئرز ہیں وہ پروفیشنلز ہو گئے, ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں نا کہ یہ 20-25 دن کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے اور آپ کو $2 ملین وہ دے دیتے ہیں پلیئرز کو. تو پلیئرز کی بھی آنکھیں کھلی کہ یار مجھے اگر اتنا پیسہ مل رہا ہے, دس از ون لیگ, میں اگر سال میں 4-5 لیگ کھیلتا ہوں تو میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ جو بکی مجھے دے ہی نہیں سکتا, یا دے گا بھی تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ صرف 2 سال اور ڈر ہے, اس کے بعد یہ لیگ اتنی کہ زیادہ اسٹیبلش ہو جانی. کیونکہ یہ جتنے فورن پلیئرز ہیں ہمارے پاس آئے ہیں وہ ساری لیگز میں کھیلتے ہیں, جو پی ایس ایل میں بھی کھیلتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کمپیٹیٹو کرکٹ کسی اور لیگ میں نہیں ہے. کرکٹر اور کوچ کی حیثیت سے کرکٹ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج تک پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹر کون رہا ہے؟ یونس خان نے ابھی یہ ثابت کر دی ہے کہ اس جیسا بیٹسمین پاکستان میں اور کوئی نہیں آیا. لیکن اوور آل جو کرکٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ جس انسان کا امپیکٹ تمام جتنے آج تک پاکستان میں کرکٹر آئے ہیں وہ کون ہے, تو وہ عمران خان ہے. تو کیا آپ عمران خان کی سیاست سے بھی اتفاق رکھتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں کہ نان سیاسی رہو, لیکن پاکستان میں رہ کے سے دور تو کوئی جا نہیں سکتا. لیکن ایک جو جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں ایز پرسنل, ان کی پرسنالٹی, وہ کچھ کر سکتے ہیں جو آج تک یہاں کچھ نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی اتنا کہ کنسسٹنٹ ہے, اور زندگی میں جو بندہ ایک چیز کے اوپر لانگر پیریڈ تک فوکس کرے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتا. ایک چیز تو بڑی ظاہر ہے, بہت کلیئر ہوں کہ وہ انسان کرپٹ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ کوئی محنت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ کسی کا فوکس نہیں ہو سکتا. تو ایز لیڈر یس. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پر سب سے زیادہ کامیاب کون رہا آپ کی نظر میں, اور سب سے برا کرکٹر کون تھا؟ دیکھیں سب سے اچھا کپتان جس کا امپیکٹ آج تک ہے ہماری زندگیوں کے اوپر ہے, جس کی چھاپ, جس کی آئیڈینٹی کئی سالوں تک چلتی ہے, تو وہ عمران خان ہے. اور سب سے برا کرکٹر وہ ہے کہ جو اپنی ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائے کہ جس سے پاکستان کا نام بھی خراب ہو. وہ ہیں کون؟ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو جوئے والے, جس میں جن لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں, سلیم ملک ہیں, ابھی سلمان بٹ ہیں, عامر ہیں, سب سے برے لوگ یہ ہیں
नाकाम भी लोग यही हैं। बहुत बड़े स्टार रहे हैं, आपको भी जुए की पेशकशें तो हुई होंगी? बिल्कुल हुई है, और अभी तक लोग अप्रोच एट टाइम्स करने की कोशिश करते हैं। हुस्न में क्या पसंद है आपको? कौन सी चीज अच्छी लगती है? बाल, नाक, आंखें, लब? देखिए, होता तो आपका फेस है, जब बाकी तो बात की चीजें शुरू होती हैं। जब मैंने उनकी सीरत देख ली, मैंने उसकी आदत देख ली, तो जो आपका चेहरा है उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप किसी को देखते हैं तो आंखों में आंखें आपकी तरफ बढ़ती, क्योंकि आप कभी ऐसे नहीं किसी की तरफ ऐसे देखेंगे, तो इंटरेक्शन सब आंखों से होगी। आंखें कैसी हों? आंखें अच्छी लगती हैं, थोड़ी बड़ी हो और विजिबल हो ना, नजर आए और चमक हो उनमें। रात को घर वापस आए, उनको कुत्ते पालने का शौक भी है। उनकी बीवी फरजाना बरकी मुसन्नफा और शायरा हैं। अकलौती लाडली बेटी अकबा भी मिलने आ गई। My dad's a very headstrong person, and I do inherit that from him. He's very precise about certain things, and I definitely see that in myself. But I think it's the same thing that I am against a bit as well, because obviously if he takes a stance against something, then you can't change his decision. So I But can't. you argue? I do argue. There's a lot of pleading and convincing, but he just sticks to what he wants to do, and you can't change his mind about anything. कहाँ शेखुपुरा की सिंधु जाट फैमिली का नौजवान क्रिकेटर, और कहाँ लाहौर की मॉडर्न फैमिली की पढ़ी लिखी खातून। आप लोगों की वाकफियत कैसे हुई? देखिए ना, वो सस्सी थल में छलांग मार गई थी इश्क में, ये तो शेखुपुरा ही था। कनाडा में दौरान तालीम सहारा कप था, और अंकल ही कह लें कि हमारे हाई कमिश्नर, उन्होंने अपने घर में इन क्रिकेटर्स का खाना किया था, तो वहाँ पहली दफ़ा इनकी मेरी मुलाकात हुई। और फिर बाई चांस जब पाकिस्तान वापस आ गई तो एक आध जगह पर दोबारा किस्मत का, जैसे कहते हैं, मिलना होता है, तो फिर मुलाकात हो गई। आपको पहली दफा ही अच्छी लगी या ये मोहब्बत बाद में आई? जब मैंने देखा तो बात भी नहीं हुई, लेकिन मुझे ये लगा कि हाँ, शी इज द वन। नंबर ढूंढ के फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर फोन पे, हमारे माशरे में पहल आदमी ही करता तो वो अच्छा लगता। आपको इंतजार था कि ये राब्ता करेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद, इंतजार भी था और यकीन भी था, क्योंकि ये कुछ वो कहते हैं ना, जो उसने जाते हुए मुड़ के हमें दोबारा देखा वाली बात है। गाने माने सुनाते थे कोई आपको जब आपकी कोर्टशिप चल रही थी? नहीं, गाने नहीं सुनाते थे। मजे की बात ये कि मेरी फैमिली में ये आप भूल जाइए कि मैं आपको मिलने डेट पर आऊंगी, रेस्टोरेंट में बैठ के खाने खाऊंगी, ये नहीं होना, बिकॉज आई हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। ही इमीडिएटली अग्रीड, ही सेड मुझे यही आपकी बातें जो हैं, और हमारा जो रिलेशनशिप था वो फोन पे सारी सारी रात बातें होती थी, लेकिन हम मिलते नहीं थे, और हमने वो एक चाम कायम रखा शादी तक। उस जमाने की कौन सी ऐसी याद है जिसको अब भी सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं? जब भी किसी टूर पे जाया करते थे और इनकी आदत होती थी, अगर वैलेंटाइन या बर्थडे या ईद या कुछ भी नहीं, तो ये वहाँ से मेरे लिए टेडी बियर, परफ्यूम या फूल और सडन कोरियर आ जाया करता था, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता था और मैं अपने कमरे में रखती थी। उन मेमोरीज को अब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, याद करती हूँ, अभी भी देते हैं, लेकिन वो जो चार्म था उस वक्त का, वो मेरा दिल चाहता है रिकॉल करने पे। उस दिन को अभी तक भूले नहीं है कि वो दिन क्या था, वो टाइम क्या था जब हम एक दूसरे को पहली दफा
देखा था। वो भी सेलिब्रेट करते हैं। मुझे वो दिन और तारीख और जगह भी याद हैं। लड़ते भी तो होंगे, हम कभी नहीं लड़े। इख्तलाफ करते होंगे। सपोजिटली मेरा घर मेरी रजीम है। आकिब ने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि मैं क्या पकवा रही हूँ, क्या बनवा रही हूँ, कौन सा नौकर रख रही हूँ, क्या इंटीरियर कर रही हूँ। इनका काम है मुझे पैसा देना और ये आके तारीफ ही करते हैं। और जो इनकी रजीम है, ये क्रिकेट में क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, मैं समझती हूँ मेरी डोमेन नहीं है। मैं कभी मशवरा भी नहीं देती, मुझे अच्छा नहीं लगता। इनकी सबसे अच्छी चीज क्या है और सबसे बुरी चीज कौन सी? इनका दिमाग खराब हो जाना है, क्योंकि आजकल मैं बहुत तारीफें कर रही हूँ इनकी। मुझे लगता है मुझे किसी की दुआ लगी है, क्योंकि आकिब ने मुझे इतना प्यार और इतनी इज्जत दी है। मेरी बेटी को इतनी इज्जत और प्यार दिया है, इस जैसा। और बेटा भी, ही इज अमेजिंग सन ऑल्सो। तो एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा शौहर, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हिम। और मैं हर वक्त फुल ऑफ प्रेज रहती हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है और इसे नजर ना लगे। और कौन सी चीज इनकी आप नापसंद करती हैं, इनको समझाती हैं ये ना किया? कभी कभी मुझसे छुप के सिगरेट पीते हैं और रोज कहती हूँ तो कहती इसमें मेरी, वो जैसे सुनने की आदत नहीं रही ना, क्योंकि मैंने कभी मशवरा नहीं दिया। नहीं, देखिए उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि हमने एक दूसरे को जज नहीं करना, तो आप जजमेंट निकाल दो तो बाकी इख्तलाफ रहे किस चीज का। क्या अगर वो कोई बात मुझे कहती है फैरी कि ये करनी है तो मैं करो, ऐसे ना करने कर ले। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इसके ऊपर 1% भी मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर किसी को स्पेस मिलनी चाहिए तो वो फैरी है, क्योंकि वो सारा कुछ छोड़ के अपने माँ बाप, अपना घर, उसको जरूरत है एडजस्ट होने की मेरे माहौल में। अगर मैंने अपनी माँ के बारे में इमोशनल होके सोचा तो वो मेरी माँ है, उसने इसको स्पेस देनी है। तो फिर सास बहू का झगड़ा आपके घर में नहीं हुआ? नहीं, मैंने कभी होने नहीं दे सकता। इसमें तो सवाल आप बीवी के साथ होते हैं, कैसे नहीं हो सकता? जो आपकी माँ है वो तो खूनी रिश्ता है, माँ बाप बहन भाई। तो एक दूसरे इंसान को आप वेलकम कहते हो, कम इनटू माय लाइफ, अ लाइफ पार्टनरशिप, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि इन्होंने, मैंने जैसे कहा ना, हर रिश्ते के साथ इंसाफ किया है, तो उनको भी शायद इससे शिकायत इसलिए नहीं हुई कि उनके हुकूक का भरपूर ख्याल रखा जाता है। पैसे कौन ज्यादा खर्चता है घर में? पैसे कमाने की सोर्स तो यही एक ही है हमारे घर में, और ये मेरे से भी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है। और मैंने कहा ना कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं डरते ख्वाहिश नहीं करती। हमारी बेटी होने वाली थी तो बस गलती से मैंने कह दिया कि मुझे, आई एम मिसिंग माई डॉग्स। तो मेरे घर में 12 कुत्ते थे और हर नस्ल का कुत्ता था। तो मैं डरती हूँ कि मैं कोई ख्वाहिश कर दूं तो आकिब तो बियॉन्ड अपने मीन्स जाके भी वो पूरी कर देगा। आपने सिर्फ एक ही बच्ची पैदा की, ये इसकी क्या पीछे, इसके पीछे क्या दलील है? मेरी बड़ी सिस्टर थी तो उनकी शादी होगी, जिम्मेदार टिपिकल, आपको माहौल हमारा पता ही है। तो वो वहाँ तो विरासत चलती है, बेटे चाहिए। तो पहली बेटी हुई तो अलकाजा, रोना, फिर खुशी, फिर वो रहमत में बदल गई। दूसरी बेटी हुई, रोना थोड़ा बढ़ गया, रहमत कम होती गई, तो 4 ही बेटियां हो गई। 5वीं भी बेटी हो गई तो वो रोना ही रोना रह गया। रहमत तो फिर बाद में वो बना लेते, मजबूरी आए तो मैं तब सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं शादी करूंगा ना, मैं इनको गलत साबित भी करूंगा और अपने आप को एक डायरेक्शन दूंगा कि उस खुदा की नेमत को मैं पहले दिन से कहूंगा कि ये रहमत है। जब शादी करूंगा अल्लाह से एक दुआ करूंगा कि मुझे एक ही औलाद देना और वो बेटी देना, और मैं उसको रहमत समझ के कबूल करके आगे चलूंगा। और ये दुआ मांगते थे। वे उन दिनों मैंने इन्हें सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ते देखा है, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। और वो कहते थे मैं उठा हूँ दुआ करके बेटी ही होगी। आप मिस करते हैं बेटा या एक और फैमिली का फर्द? नहीं, औलाद, जैसे आकिब कहते हैं कि बीवी भी एक होनी चाहिए जिंदगी में, शौहर भी एक होना चाहिए और औलाद भी एक। हम औलाद के साथ भी तो ज्यादती करते हैं ना, उसका प्यार बांट देते हैं। वो छोटे छोटे एक दूसरे से देखते हैं कि मेरी माँ की गोद में, मुझे लगता है मेरा सारा प्यार हम दोनों का उसके लिए, और वो हमारी सारी कायनात है। आई डोंट मिस। कई दफा बात हुई, जैसे वो छोटी थी तो एट टाइम्स फील करती थी कि वो लोनली है, वो रो रही है। तो कई दफा फैरी कहते थे कि वो रो रही है, बेचारी अकेली है। मैं कहता तुमने हमारे रोने नहीं देखे गाँव वाले,
جو بچہ دوپہر کو لیٹنا شروع کرتا تھا تو شام تک اس کو کچھ چپ نہیں کرانے آتا تھا. تو یہ کوئی فارمولا نہیں, بچے روتے ہیں ان کو رونا پڑتا ہے.